حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے 60 حج کیے۔ ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں کا اجتماع ہوا۔ کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا اے اللہ کتنے لوگ آئے ہیں، ان کا حج قبول بھی ہوا کہ نہیں؟ فرماتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا تو رات کو خواب میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا۔ بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرمایا شہروں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگتے تھے، آپ بھی حج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں علیحدہ، انڈین کی علیحدہ، بنگلہ دیش کی علیحدہ، مصری، یمنی، سب لوگوں کی علیحدہ علیحدہ رہائشیں ہیں۔ کہنے لگے میں سویرے اٹھ کر ڈھونڈنا شروع کر دیا، ڈھونڈتا ہوں وہ بندہ ملے، پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، وہ تو بہت بڑا نیک ہے، پرہیزگار آدمی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، قائم اللین ہے، صائم الدہر ہے۔ کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کی بات سن کر حیران ہو گیا کہ مجھے بتایا گیا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلی پہ دیکھا، کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے، سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا۔ فرماتے ہیں 2 رکعتیں مکمل کر کے میں نے انہیں السلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا وعلیکم السلام، آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا بڑی اس کی فراست ہے۔ فرماتے ہیں پھر اس نے ٹھنڈی سانسیں لی، کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں مجھ پر اور بجلی گری کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں، تیری بصیرت بھی بڑی ہے، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں۔ یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا، دیر تک روتا رہا۔ میں نے کہا نہیں یار تو بتا۔ کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں، آپ ناراض ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں ہوں گا، تو بولنا۔ کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے، 24واں حج ہے، اور ہر سال اللہ کا کوئی ولی آ کے بتاتا ہے جا چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول۔ بے پرواہی ویگ سجن دی جتے کسی دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رول دیتے، منگتیاں تخت بٹھاوے، آزم کسے نو کا راہ ملتا ہی کوئی کعبیوں خالی آوے۔ کہتے ہیں اس نے مجھے کہا حضور 24واں حج ہے، ہر سال کوئی بتاتا ہے۔ میں نے کہا تیری غلطی کیا ہے؟ کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں۔ میں نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی، مال دیا، زمینیں دی تو میں عیاش ہو گیا۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، میں گیا، میں نے شراب پی ہوئی تھی، کہا اماں روٹی دے۔ اماں کہنے لگی شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا خیال کر۔ کہتے ہیں اماں کی بات کا مجھے بہت غصہ آیا، بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا۔ بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جسے کھل کر بات نہ کر سکیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا اماں نے جب کہا نا کہ شرم کر تو مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں جا گری۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کر اندر بند کر دیا کمرے میں، ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھت رہا۔ سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی سامان باندھ رہی تھی، میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسا بنے گا؟ تو میں نے کہا میری اماں، تو کہنے لگی وہ تو رات کو لوگوں نے دفن کر دی جنازہ پڑھ کے۔ تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتے ہیں کہ لوگوں کو کہنا تھا کہ تیری ماں مرتی ہوئی کہہ گئی
کہ اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا، میرے جنازے کے قریب نہ آنے دینا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس نے کہا تو اسی قابل ہے۔ کہتے ہیں وہ رونے لگا، حضور دعا کریں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہنے لگا مجھے جب ماں کے انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاڑی لے کر وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا۔ میں نے ساری جائیدادیں خیرات کر دی۔ 24 سال ہو گئے، 24 سال ساری رات نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، حج کرتا ہوں۔ ہر سال کوئی آ کر کہتا ہے جا دوڑ جا، تیرا حج کوئی نہیں۔ حضور دعا کرے کہ مالک راضی ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں تھپڑ مار کر آ گیا، میں نے کہا تو سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے۔ امام مالک فرماتے ہیں رات کو آ کے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر آیا؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ کہا کہ حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا جا اسے جا کر بتا دے کہ تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے ہی بخش دیا جائے گا۔ کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں جب اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں، اے اللہ میں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، درد سہ کر اسے جنا، جگر کا خون پلا کر اسے پالا اور اسی نے مجھے قتل کر دیا۔ رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کر کہنے لگیں گے اٹھاؤ اس بدبخت کو دوزخ میں پھینکو۔ اس نے ماں جلائی تھی اسے بھی جلاؤ۔ محبوب فرمانے لگے جب پکڑ کر مالک اس کو محمد بن ہارون کو جلائیں گے اور فرشتے اس کو جہنم کی طرف گھسیٹیں گے تو یہ پلٹ کر پھر اماں کی طرف دیکھے گا، اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کر پھر دیکھے گا، تیسری دفعہ پھر پلٹ کر کہے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے ہیں، اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے ہیں۔ میرے ابھی فرمانے لگے وہ جل کر مرنے والی ماں بول پڑے گی یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دے، اے اللہ میں نے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے اسے۔